تشریف رکھیے، خدا آپ سب کو برکت دے۔ میرے ساتھ نکالیے عہد جدید میں سے رومیو 8 باب اور اس کی پہلی 8 آیات۔ کلام مقدس میں سے مقدس رومیو 8 باب اور پہلی آیت سے لے کر 8ویں آیت تک۔ جو بہن یا بھائی اس حوالے کو پڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے موقع ہے، وہ اس حوالے کو پڑھ سکتا ہے۔ رومیو 8 باب پہلی آیت سے لے کر 8ویں آیت تک ہم خدا کی آواز میں سے دیکھیں گے، سیکھیں گے۔ جو بھی بہن یا بھائی پڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے موقع ہے۔ رومیو اس کا 8 باب اس کی پہلی آیت سے کلام حق پڑھنا شروع کرتے ہیں مسیح یسوع کے نام میں۔ بس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا ہے۔ اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے پیش کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا، تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو، جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں، کیونکہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے اختیار میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے اختیار میں رہتے ہیں۔ جو اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور امتنان ہے، اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے، اور جو جسمانی ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ آمین۔ خدا کی کلام کو پڑھیں، سنیں اور سنائے جانے پر خدا کی آج مقدس پالوس رسول جو ہیں وہ رومیوں کو ایک خط لکھتے ہیں اور خط میں اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ جسمانی اور روحانی باتوں کے بارے میں وہ ہمیں بتاتے ہیں۔ آج وہ خط رومیوں کے نام نہیں ہے، آج وہ اس کلیسیا کے نام ہے۔ آج یہ خط آپ لوگوں کے نام ہے، کیونکہ جو کوئی کلام کو سنتا ہے اور اس پر ایمان رکھتا ہے وہ ہمیشہ کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ مقدس پالوس رسول کہتے ہیں بس اب جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں۔ سزا کا حکم ان لوگوں پر نہیں ہے جو مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں۔ رات کو بھی ہم نے ایمان پہ بات کی، آج بھی اسی بات کو دیکھتے ہیں کہ سزا ہے۔ آپ اس بات کو مانیے کہ سزا نہیں ہے۔ مسیح یسوع اپنے مقدس پاک کلام میں لکھتے ہیں کہ بس ان پر سزا کا حکم نہیں جو یسوع کو مانتے ہیں۔ ویسے اس کا مطلب ہے کہ سزا ہے۔ اس کے بعد کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ ہم نے اس پیسج کو، اس کلام کو پڑھا ہے، یہاں پہ روح اور جسم کی جنگ ہے، جسمانی اور روحانی جنگ کا اظہار کیا جاتا ہے، کیونکہ مسیح یسوع جسمانی صورت میں انسان بن کر اس دنیا میں آیا، اور جب انسان بن کر دنیا میں آیا تو انسان جیسے کام بھی کیے۔ جب ہم مسیح یسوع کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو ہم اس بات کو ماننے سے انکار نہیں کر سکتے کہ مسیح یسوع انسان تھے، خدا تھے، وہ دونوں صورتوں میں انسان بن کر آئے تھے۔ اب دیکھیے نا، بعض لوگ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ مسیح یسوع صرف خدا تھے، لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ کامل خدا اور کامل انسان تھا۔ انسان اس لیے تھا کہ جب اس کو بھوک لگی اس نے روٹی کی حاجت کی، جب اس نے
सलीब पर प्यास लगी तो उसने प्यास का इजहार किया। जब वो थका मांदा होता तो वो सोता भी था। और ये सारी बातें एक इंसान में पाई जाती है। हमें जिस्मानी होकर इन चीज़ों को महसूस करते हैं कि हम जब थक जाते हैं तो फिर हम आराम करना चाहते हैं, जब हम भूखे होते हैं तो फिर हमें भूख की तलब होती है, जब प्यासे होते हैं तो फिर प्यास लगती है। सो मसीह यीशु कामिल खुदा कामिल इंसान है। और यहाँ पर लिखा है कि वो गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में गुनाह की कुर्बानी के बीच कर जिस्म में गुनाह की सजा का हुक्म दिया। मसीह यीशु ने इंसान होकर जब वो गुनाह आलूदा हमारे जो किरमजी गुनाह थे वो अपने ऊपर ले लिए, तो इसी सबब से वो बाप की नजर में भी ओझल हो गया। जब हम चौथे कलमे में पास में भी कलमात में चौथे कलमे को देखते हैं ना, तो वहां पे लिखा है कि आप एक चीज का ध्यान करें थोड़ी देर के लिए बस। कलाम में लिखा है चौथे कलमे में उसने कहा एली लमा शफकतनी, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसका मतलब ये था कि वो इंसान था और जब उसके सारे हमारे गुनाह किरमजी गुनाह अर्दवानी गुनाह अपने ऊपर ले लिए तो फिर बाप ने भी नजर पीछे हटा दी। फिर खुदा ने अपने बेटे से नजर पीछे हटा ली थोड़ी देर, चांद और सूरज छुप गए, रोशनी खत्म हो गई। इसलिए मसीह यीशु ने कहा कि बाप तुझे मुझे क्यों छोड़ दिया। उनको इस बात का एहसास हो गया था, शुरू से लेकर एंड तक वो बाप की मर्जी को पूरा करते नजर आते हैं। और यहाँ पे लिखा है जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी ख्याल की बातों में रहते हैं। आप एक चीज को महसूस कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। कलाम में लिखा है ईमान के साथ 2 या 3 जहां पे भी जमा होंगे मेरी पाक हजूरी मौजूद होगी। इस बात को ईमान के साथ आपने लेना है। ये नहीं है कि बहुत बड़ा पंडाल हो, बहुत बड़ी जमात हो। एक खादम का भी ये फर्ज है। आप देखिए, आप इस कलीसिया में से, इन लोगों में से पादरी साहब आते हैं, हर इतवार आते हैं, चंद बहनें होती हैं, चंद भाई होते हैं, लेकिन वो अपने कलाम को, खुदा की आवाज को आप तक पहुंचाते हैं इस गर्ज से कि वो खुदा के लिए कर रहे हैं, ना हदियों के लिए, ना किसी और बात के लिए। सो जो रूहानी है वो रूहानी बातों में रहते हैं। आप चर्च आते हैं, आप दुआ करते हैं, आप कोई आए ना आए, आपने अपना फीसा समझा है कि हमने खुदा के घर में जाना है, खुदा की इबादत करनी है, और सबसे बढ़कर खुदा के उस हुक्म को पाना है कि याद करके तू सब्बत का दिन बात मान। तो ये शरीयत की वो बातें हैं, क्योंकि पहले भी इस बात को हम जान चुके हैं, सीख चुके हैं। अब तो वो दौर नहीं है, अब वो शरीयत की बातों पर पूरी तरह फोकस नहीं होता। अगर शरीयत की बातों को देखा जाए तो सब्बत के दिन उन फाटकों के अंदर लोगों को आने जाने की इजाजत मना की जाती थी। हफ्ते के दिन जो भी फाटक में आ जाता वो बाहर ना जाता, और जो भी फाटक में रहता वो बाहर का बाहर ही रहता। क्यों? सब्बत में यहूदी इस चीज को बड़ी खास समझते थे। घर का चूल्हा नहीं जलाना, रोटी नहीं बनानी, कोई कुछ नहीं करना, सिर्फ खुदा के हुक्म की ताबेदारी करती है। ये नहीं कि मसीह यीशु ने आकर शरीयत को मनसूख कर दिया। उसने कहा मनसूख नहीं करने आया, बल्कि मैं पूरा करने आया हूँ। उसने जब जब बात की तो शरीयत की सारी बातों को दोहराया। इसलिए जो रूहानी है वो रूहानी बातों में रहते हैं। आप दुआ करते हैं, आपका बेनिफिट है। आप अपने घर के लिए, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए दुआ करते हैं, इसमें आपकी रूहानियत घटती है। और जो जिस्मानी है वो जिस्मानी आरज़ू में रहते हैं। लोग वो भी खुदा के घर पे आते हैं, लेकिन वक्त के हिसाब से। जो लोग इस बात को मानते हैं कि मैं रूहानी हूँ, कलाम पे लिखा है वो रूहानी बातों में रहते हैं। और रूहानी बातों में गुनाह नहीं होता, रूहानी बातों में कोई गैर मकबूल काम नहीं होता जो खुदा के हुक्म से हटकर हो। तो यहाँ पे पौलुस रसूल यही सिखाते हैं कि 2 जिंदगियों का जिक्र किया जाता है। जो लोग इबादत करते हैं, जो लोग खुदा के नाम को जलाल देते हैं, वो रूहानी है। जिस्मानी वो लोग हैं, इबादत तो करते हैं लेकिन वक्ती तौर, फॉर्मेलिटी के तौर पर आते हैं, अपनी पर्सनली जिंदगी में दुआ नहीं करते, लोगों के साथ बैठकर कलाम की बातों को शेयर नहीं करते। इसलिए उसने कहा
جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہو سکتی ہے، نہ ہو یا خدا کو پتا ہے کہ انسان ہمیشہ سے ہی بدکار ہے۔ خدا کو بڑی اچھی طرح سے پتا ہے، آدم سے لے کر اب تک، باقی آدم سے لے کر اب تک، کیونکہ جب خدا نے لکھا کہ آدم ہوا کو بنایا، سارا دنیا کا نظام شروع ہونے سے پہلے آدم ہوا کو رکھا تو خدا بڑا خوش تھا، اور انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ خدا نے کہا سارے درختوں کا پھل کھانا، درخت کے سینٹر میں سے درخت بیج ہے اس کا پھل نہیں کھانا۔ جب آدم نے پھل کھایا تو خدا نے کہا کہ کلام میں لکھا ہے پیدائش کی کتاب میں کہ خدا انسان کو بنانے سے معلوم ہوا، خدا پچھتایا، خدا رنجیدہ ہوا کہ یہ میں نے کیا کر دیا ہے۔ تو خدا کو پتا ہے تب سے لے کر اب تک انسانی جو انسان ہے، جو جسمانی طور پر عورت سے پیدا ہوتا ہے، وہ دکھوں میں رہتا ہے، وہ دکھوں سے بھرا ہے، چاہے وہ بیٹی ہو، وہ بیٹا ہو، نوجوان ہو، بھائی ہو، جو بھی عورت سے پیدا ہوتا ہے وہ دکھوں میں رہتا ہے، یہ کلام فرماتا ہے۔ تو خدا کو پتا ہے کہ جو جسمانی ہے وہ اپنی جسمانی خواہشوں میں رہتے ہیں، وہ اپنی جسمانی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، کیا پئیں گے، کیا کھائیں گے، کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا۔ لیکن جو روحانی ہے ان کو پتا ہے، کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنے طالبوں کو سونے میں دے دیتا ہے۔ سو یہاں پہ آج پالوس رسول یہی سکھاتا ہے، اور جو جسمانی ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ ہم سب جسمانی ہیں، لیکن خدا کا بندہ یہ فرماتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے اس بات کا کہ وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی خدا کا خاص فضل ہوتا ہے اپنے لوگوں کے، کہ وہ خدا کے ذہنوں کو خدا اپنے لوگوں کے ذہنوں کو بدلتا ہے، ان کی سوچوں کو بدلتا ہے کہ وہ خدا کے گھر میں آئے، وہ خدا کے حکموں کو مانے، وہ خدا کی تابع داری کرے، تبھی خدا ان پر اپنے رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ تو پھر انسان کی کیا مجال کہ خدا کو کچھ دے سکے۔ زبور نبیس میں لکھا ہے، ہم یہ ہدیے ڈالتے ہیں، یہ وہ کرا کرتے، سب کچھ خدا کا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے انسان مجھے کیا دے سکتا ہے، سب کچھ میرا ہے، پہاڑ میرے، جنگلات میرے، سونا میرا، چاندی میری، ہر چیز میری ہے، انسان مجھے کیا دے سکتا ہے۔ لیکن یہ خدا نے کچھ انسان پر یہ فارمیلٹیز اس پر ڈالی ہے، ذمہ داری کی ہے، رسپانسبلٹی دی ہے کہ انسان کو کیا کیا کرنا ہے۔ اس لیے اس نے کہا کہ اپنی جائے یکی میں سے میرا 10واں حصہ بھی لینا ہے۔ خدا کی ضرورت ہے 10ویں سے، بادشاہ کا بادشاہ ہر چیز کا کبھی بزرگ ہے۔ تو خدا جانتا ہے کہ انسان خدا کو خوش نہیں کر سکتا، پھر بھی خدا انسان سے پیار کرتا ہے۔ حالانکہ فرشتے اس کی عبادت کے لیے وہ نہیں ہے، تھوڑے نہیں ہے، کم نہیں ہے، پھر بھی کلام میں لکھا ہے جب بہن یا بھائی زمین پر توبہ کرتا ہے تو آسمان پر ہزاروں لاکھوں فرشتے خوشی مناتے ہیں۔ تو سوچو ذرا اس گل کو، اگر فرشتے خدا نے کافی انسان کو بنانے کی ضرورت ہی نہیں، لیکن خدا نے انسان کو پیار کیا ہے۔ انسان کو بنانے کے لیے خدا نے پہلی بار زمین میں ہاتھ، جب اس کو مٹی کو گوندا تو خدا نے اپنے ہاتھوں کو گندا کیا۔ خدا نور ہے، خدا نے اپنے ہاتھوں کو گندا کیا ہے انسان کو بنانے کے لیے۔ اس قدر وہ کتنا پیار کرتا ہے خدا سے، اور خدا کو یہ بھی پتا ہے کہ خدا کو انسان کبھی خوش نہیں کر سکتا، پھر بھی خدا کی وفاداری دیکھیں کہ خدا ہمیں پیار کرتا ہے۔ آپ یہ جو سب لوگ ادھر آئے ہیں، آپ ایسے نہیں آ رہے، یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیے، یہ خدا کا پاک ہے، یہ خدا کا ڈر ہے، خدا کا خوف ہے جو آپ کو خدا کے گھر میں لے کر آیا ہے۔ ایسے کوئی بھی خدا کی حضوری میں آ ہی نہیں سکتا جب تک خدا پیاری قانون نہیں بخشتا۔ سو اسی لیے وہ لکھتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پالوس رسول یہ لکھتے ہیں کہ انسان کو پتا ہے، خدا کو بھی پتا ہے، انسان کو بھی پتا ہے کہ وہ کیا کام کرتا ہے، لیکن پھر بھی خدا انسان کو معاف کر دیتا ہے۔ اور خدا نے اپنے پاک سیکرامنٹ میں، پاک شہربان کی عبادت میں اس بات کا اظہار کیا ہے، لوگ میرے کھائے میں سے کھاؤ، میرے خون میں سے پیو، میرے بدن میں سے کھاؤ جو تمہارے لیے بھی دیا جاتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ ہیں، یہ نہیں یہاں پہ بڑی بڑی کلیسیوں کے اندر بہنیں بھائی اس بات کا تکرار کرتے ہیں، اس بات کو مانتے ہیں کہ ہمیں یہ سیکرامنٹ، یہ پاک شراب نہیں لینی چاہیے، لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا انسان کو جانتا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے بدن پیے کھائے بغیر اور خون پیے بغیر کوئی آسمانی بادشاہی میں داخل بھی نہیں ہو سکتا۔ آج بہت سے بہن بھائی کہہ سکتے ہیں، لو جی اسی یہ کھا پی لیے، خدا کا پاک بدن خون ہے، کام تو پھر صحیح ہو جائے کرنے میں،
خدا انسان کی شریعت سے واقف ہے، اس کو پتا ہے اس نے جھوٹ بھی بولنا ہے، اس نے چوری بھی کرنی ہے، اس نے لالچ بھی کرنا ہے، لیکن خدا نے راستے بنائے ہیں، خدا نے اپنے تک پہنچنے کے لیے راہ تیار کیے ہیں، اور وہ راہ کون سے ہے؟ یہی راہ ہے وہ اس نے کہا کہ آؤ میری بیز میں سے کھاؤ، آؤ میرے بدن میں سے لو، میرے خون میں سے پیا، یہ عہد کا نیا خون ہے۔ تو اس سوچ کو تبدیل کرنا ہے ہم نے، دوسروں کو بھی اس بات کی گواہی دینی ہے۔ آپ نے بہنیں ہیں، بھائی ہیں، آپ ان لوگوں کو تیار کریں کہ خدا کا پاک خون لینا ہے، خدا کا بدن لینا ہے، یہ آپ کے لیے حشر روز میں گواہی دے گا اور خدا میں بادشاہی میں آنے کا یہ سبب بنتا ہے۔ بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم یہ کام پھر وہی کرتے ہیں، تو بار بار یہی پالوس رسول لکھتے ہیں کہ ہم بار بار تو اس بات کے لیے تیار کرتے ہیں کہ خدا کو پتا ہے کہ انسان نے کیا کرنا ہے، لیکن یہ شاید بانی کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ مسیح یسوع کا پاک خون اور بدن ہے، اور اس میں شریک ہونا ہر گناہ گار کا فرض ہے، کیونکہ وہ گناہ گاروں کے لیے دنیا میں آیا ہے، ایمانداروں کے لیے وہ نہیں آیا۔ ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے، ناکاموں کے لیے، ناقص لوگوں کے لیے خدا نے صلیب پر اپنی جان دی ہے۔ خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو اس لیے بھیجا تاکہ ہم نجات پائیں اور کثرت کے ساتھ پائیں۔ سو برائے مہربانی خدا کے حکموں کو مانیے اور اس پاک شہر بانی کی عبادت میں ضرور شریک ہوا کیجیے۔ ان لوگوں کو بھی بتائیں کہ اس میں ہمارا عبادت میں شریک ہونا، خدا کا خون پینا، خدا کا بدن لینا ہمارے لیے بادشاہی میں جانے کا سبب ہے۔ آج کے اس خوبصورت پیغام کے وسیلہ سے کہ خداوند ہمیں وہ سارے پاک احکام عمل کرنے کی توفیق دے جس کا خدا سے وعدہ کرتا ہے، اور آج خداوند چاہتا ہے کہ ہم بھی اب روحانی بن جائیں، ہم بھی خدا کی مانند بن جائیں۔ سو خدا ہمیں روحانی بننے کے لیے اور اپنے پاک ترین بدن میں خون میں شریک ہونے کے لیے اپنا فضل بخشے، تاکہ ہم اپنے گناہوں سے اقرار کریں اور مسیح کے نام کو بجلا دیں۔ خدا کے پاک نام کے پڑھیں، سنیں اور سنائے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو۔ آمین۔